Yeah, Adam does it. Penalti a favor del Real Madrid. 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 2005-2000 c'est très bien. Ouais. Tu ne travaillais pas à côté? Non. Penalti a favor del Real Madrid. Yeah, Adam does it. Penalti a favor del Real Madrid. 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 2005-2000 c'est très bien. Ouais. Tu ne travaillais pas à côté? Non. Penalti a favor del Real Madrid. ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬਈ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ ایک منٹ کے بعد وہ جگہ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن بستی قبا سے نکل کر آگے اس قبیلے میں جہاں پر مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے یہاں پر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا تھا اور اس بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ یہاں پر ادا کیا تھا. یہ جو آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے بالکل سامنے مسجد قباء سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد واقع ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا تھا. اور اسی مسجد کے بالکل سامنے
وہ پرلے پاسے گھومنا نہیں ادھر اترنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بس نہیں کھڑی کرنے دیتے نہ پرلے پاسے گھومنا اتوں نہیں یہ ادھروں آنے والے ہے آپ اگوں مڑنا پینا تھوڑا پیچھے تھوڑا پیچھے 600 meters, make a U-turn. یہ اپنا نہیں یہ ادھروں آنے والے آپ اگوں یو ٹرن کرنا پینا گیٹ ہوں نہیں جانا ہوں گیٹ ٹائٹ ہے انشاءاللہ جگہ بن گئی گیٹ یہ سامنے آپ کو جو باغ نظر آ رہا ہے جس کے ارد گرد گرین کلر کا کپڑا لگایا گیا ہے یہ باغ سلمان فارسی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں لگائی تھی اور چند ہی دنوں میں یہ کھجور کا درخت آپ کو پتہ ہے 10 سال کے بعد پھل دیتا ہے لیکن یہ جو درخت ہیں یہ جو باغ ہے چند دنوں میں پھل دینے لگ گیا تھا اور یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آزاد کر دیا تھا آپ غور سے باتیں سن ہی نہیں رہے سن رہے ہیں تو پھر رسپانس دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نا کتنی بڑی بات آپ کو بتائی ہے ابھی ہم مسجد جمعہ کے سامنے سے گزریں گے آپ کے بائیں سائڈ پہ مسجد جمعہ ہے اور دائیں سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا اور بائیں سائڈ پہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا تھا اور یہاں پر بچیوں نے اشعار پڑھے تھے طلع البدر علینا آج ہمارے مدینے میں 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے حضور کی شان میں اشعار پڑھے گئے تھے طلع البدر علینا آج ہمارے مدینہ میں 14ویں کا چاند نازل ہو گیا ہے سیدھا سیدھا یہ دیکھیں جی یہ مسجد جمعہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا دائیں سائڈ پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور کا ویلکم کیا گیا تھا اور وہ بائیں سائڈ پہ مسجد جمعہ آپ نے دیکھی ہے یہ تو بند سی پیچھے جائیے کلومیٹر بعد ہے نا 4 کلومیٹر بعد ہو گئے آپ بھائی ابھی ہم صبا مساجد جا رہے ہیں صبا مساجد وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی غزوہ خندق غزوہ احزاب
جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ احزاب۔ جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہو گئی تو اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا، وہاں پر بھی ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو مدینے سے نکال دیا، کیونکہ وہ ہر وقت مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش کیا کرتے تھے۔ جب حضور نے ان کو مدینے سے نکالا تو وہ دونوں قبیلے ابو سفیان کے پاس گئے، جو کہ کافروں کے سردار تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، اور ان کو جا کر کہا کہ اے ابو سفیان، پہلے تم اکیلے جا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابو سفیان نے پھر عرب کے جتنے بھی قبائل تھے سب کو اپنے ساتھ ملایا، جس کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں عربی میں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو۔ بہت ساری جماعتیں، بہت سارے قبیلے جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو اس وجہ سے اس غزوہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ غزوہ احزاب۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جو بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، کسی نے مشورہ دیا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، کسی نے مشورہ دیا مدینہ سے نکل کر مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں فارس کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے ہاں ہمارے فارس میں دشمن کا مقابلہ خندق کھود کر کیا جاتا ہے۔ زمین میں، وہ آپ خندق سمجھتے ہیں نا، زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، ایک سائڈ پہ دشمن ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ ہوتے ہیں، درمیان میں جب گڑھا کھود دیا جاتا ہے، خندق کھود دی جاتی ہے۔ سامنے آپ کو حرم کی مینار نظر آ رہے ہیں، سامنے مسجد نبوی کے مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم مدینہ میں ہی ہیں، مدینہ میں زیارتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں مدینہ میں۔ آپ سمجھتے ہو پتہ نہیں مدینہ کب آئے گا؟ ہم مدینہ، جب آپ کو میں نے کہا تھا شروع میں ہی کہ درود پاک پڑھنے ہم مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، اس وقت ہم مدینہ میں انٹر ہو چکے تھے۔ ابھی آپ مدینہ منورہ میں ہی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، راستوں کو دیکھ کر درود پاک پڑھو۔ ان راستوں سے ہمارے حضور گزرے ہوں گے، ان پہاڑوں کو ہمارے حضور نے دیکھا ہوگا، ان گلیوں میں ہمارے حضور پیدل چلے ہوں گے، ان درختوں کو ہمارے حضور نے دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ، ویسے بھی درود پاک زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن مدینہ میں آ کر حد سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر تو آپ لائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر جا کر، روضہ اقدس پر جا کر جب السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں گے، وہ آپ کو لائیو جواب دیں گے۔ جیسے ہی آپ کا وہ سلام سنتے ہیں تو حضور جواب دیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں گے تو وہ آپ کو وعلیکم السلام کہیں گے۔ اسی طرح آپ نے وہاں پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، یا سیدی، یا مزمل، یا مدثر، جو بھی نام آپ کو حضور کے آتے ہیں وہ سارے آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتا رہا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں خود بھی حصہ لیا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی کرو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی کر رہے تھے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تو حضور نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جی
ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ نہیں نہیں ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਰਸਤਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ نہیں ادھر تو نہیں چلیے In 150 meters, turn right. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ وہ مساجد تھی ਉਹ ਹੈ ਰਸਤਾ ہاں نا Turn right. سامنے سب مساجد ہے نا راہ رو بند پہ نا تاں پر ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ Head north on Prince of Tolmajid Road. Prince of Tolmajid imminent Abdulaziz, then turn right. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر قریب تھا، وہ اپنے گھر تشریف لے گیا، بیوی کو کہا کچھ کھانے کو ہے تو پکاؤ۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، 2 کلو جو کا آٹا تھا اس کی روٹیاں پکانے کے لیے اپنی بیوی کو کہا۔ واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ Meters, merge ہاں onto C. ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾ ਕੇ نہیں پارکنگ نہیں لاؤ This route یہ بکھاونا ہے تو وہ دیکھ آپ کے روکنے کی بات the رہی ہے fastest route. You should reach your destination by 4:31 p.m. سیدھا بہن سیدھا بھائی ابھی آپ پردے اپنے کھول لیں، یہاں پر نہیں اترنے دیں گے، وہاں پر ہم اتاریں گے آپ کو سیدھا 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 بالکل ایسا ایسا Continue straight, then your destination. یہ والے پردے کھول لیں، یہ والے پردے بھی کھول لیں۔ اس سامنے آپ کو بائیں سائڈ پہ اوپر جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد الفتح ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا۔ ایسا چلائیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا اور یہیں پر حضور نے اس جنگ کی فتح کا اعلان کیا تھا اور یہیں پر سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور یہ جو آپ کو بلیک پتھر والی نیچے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد سلمان فارسی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا۔ اور یہ جو بڑی آپ کو جامع خندق نظر آ رہی ہے، بڑی مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے دائیں مینار پر حضرت عثمان غنی اور بائیں مینار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ یہ 2 چھوٹی مساجد تھی، ان کو گرا کر بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ ابھی آپ دائیں سائڈ پہ دیکھیں، دائیں سائڈ پہ یہ والی یہ جو مسجد ہے دائیں سائڈ پہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد عمر فاروق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا۔ تھوڑا دیا اس طرح یہ مسجد عمر فاروق ہے۔ اور ابھی آپ پھر بائیں سائڈ پہ دیکھیں یہ مسجد جو ہے یہ مسجد ہے علی